السلام علیکم، میں امداد شمر وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کے برعکس الیکشن کمیشن نے بھی سینٹ کے انتخابات شو آف اینڈ سے کروانے سے انکار کر دیا ہے، اور کل جو سپریم کورٹ کی رائے جو آئی تھی، اس رائے کے بعد حکومت نے اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یا حکومت نے جس طرح پورٹری کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہر صورت میں اب وہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ قابل شناخت ہونا چاہیے، پتہ اس میں الیکشن کمیشن کوئی نہ کوئی ایسی اس میں تڑگم کر دے، کوئی نہ کوئی ایسا کہ وہ الیکشن کے بعد بھی پتہ لگایا جا سکے کہ جناب کس ووٹر نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا اس کا، اور پھر جب انہوں نے ترجمہ کیا تھا تو مجھے وہ اور سپریم کورٹ کی جو خبریں چل رہی تھیں، اور وہ جب فیصلہ سامنے آیا، چیزیں سامنے آئیں، تو اس کے بعد وہ پاناما والا معاملہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جب پاناما کا کیس سنا تھا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ آیا، اور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب اب اس پر JID بنے گی یا کمیشن بنے گا، وہ تحقیقات کرے گا، تو مسلم لیگ نے ڈھول بجانا شروع کر دیے تھے۔ تو PTI نے یہ ایک ٹرول شروع کر دیا تھا، مذاق بنا دیا تھا اس بات کو کہ جناب یہ جو پٹواری ہیں مسلم لیگ نون والے، پٹواریوں کو انگریزی تو آتی نہیں، وہ فیصلہ سمجھے نہیں، فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، لیکن انہوں نے انگریزی میں فیصلہ تھا تو انہوں نے لڈو شڈو بانٹے، ڈھول چھول بجائے، اور اس کے بعد جب فیصلہ سمجھ میں آیا تو پھر صف ماتم بچھ گئی۔ اب PTI والوں نے کل یہی کیا۔ PTI جب یہ سپریم کورٹ کی رائے سامنے آئی تو کلیئر تھی، واضح تھی کہ ووٹ الیکشن جو ہے سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، اور باقی معاملہ جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ ذرا دیکھ لو کہ وہ کس طرح یقینی بنایا جا سکتی ہے، شفافیت ہے وہ۔ تو اس کے بعد PTI والوں نے اسے اپنی فتح قرار دیا، اور PTI کے جو وہ آج کے شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے وہ تو ہے ہی نہیں، سین پہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں، فروغ نسیم صاحب، اور شریف الدین پیرزادہ ثانی آج کے بابر اعوان صاحب، وہ بڑے عرصے بعد نمودار ہوئے، وہ آئے سامنے۔ اور اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی سب سے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی فتح ہے، وہ جو عمران خان صاحب 22 سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ الیکشن میں شفافیت ہو اور یہ ہو وہ ہو، تو وہ جو ایک جہاد کر رہے ہیں عمران خان صاحب، آج سپریم کورٹ نے اس پر مہر لگا دی، اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہی جا کر کریں۔ انہوں نے اس طرح کا کیا، لیکن مسلم لیگ نون والوں کے ڈھول دبچے میں اور ان کے بھگڑوں شنگڑوں میں اور PTI والوں کی شادیانوں میں فرق تھا۔ مسلم لیگ نون والے جب وہ ڈھول چھول بجا رہے تھے تو وہ اس وجہ سے بجا رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ جو وزیر اعظم کو کہیں فارغ ہی نہ کر دے، تب تک کیونکہ فارغ نہیں ہوئے تھے تو وزیر اعظم بچ گئے تھے، تو انہوں نے ڈھول چھول بجائے تھے اور خوشی سے بجائے تھے۔ PTI والوں نے یہ کیا کہ یہ جو فیصلہ آیا کل سپریم کورٹ والا، اس فیصلے کے بعد PTI والوں کی زبان پر تو شادیاں آنے تھے، خوشیاں تھیں زبان پر، یعنی خوشی کا پیغام تھا، اور چہرے اترے ہوئے تھے، روئے ہوئے روحان سے چہرے جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، اور چہروں پر ماتم تھا، زبان پر خوشیاں تھیں، عجیب دوگلا تھا کل وہ نظر آیا۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ جو انگریزی والا معاملہ تھا وہ تو نہیں تھا، لیکن اصل چیز اور تھی۔ یہ انگریزی سمجھ گئے تھے، ان کو پتہ ہے کہ انگریزی میں جو فیصلہ جو رائے آئی ہے جس کی انگریزی ترجمہ، ان کو پتہ لگ گیا تھا، اور بابر اعوان کو اگر انگریزی کا ترجمہ نہ آئے تو اور کسی کو تو نہیں آ سکتا نا، اور وہ بھی عدالت کے فیصلے کا۔ تو شبلی فراز صاحب چاہے جو بھی کہے، لیکن بابر اعوان صاحب ہوں، فواد چودھری جیسے کاریگر آدمی ہوں، تو ان کو تو پتہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے ارکان کو، ووٹرز کو ڈرانا تھا، بلیک میل کرنا تھا، دھمکانا تھا، یا جو بھی کرنا تھا، ان کو پیغام ان کے لیے تھا کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہے ذہن میں رکھ لو کہ ووٹ جو ٹریسیبل ہوگا۔ تو اسی وجہ سے وہ کل کا دن انہوں نے نکال دیا، اور ویسے بھی PTI ایڈھاکزم پر یقین رکھتی ہے، آج کا دن نکل جائے کل دیکھی جائے گی، تو کل کا دن نکال لیا انہوں نے، اور پھر آج ہوا وہ فیصلہ جس کا انتظار تھا۔ میں نے ایک کسی رہنما کو کہا کہ وہ فون کیا کہ بھائی وہ الیکشن کمیشن سے بھی فیصلہ آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ آخری امید تھی عمران خان صاحب کی، اور وہ آخری خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آخری خواہش کہتے ہیں آخری امید، تو آخری امید جو ہے وہ خان صاحب کی پولیٹیکلی تو آخری خواہش ہی سمجھا جائے نا اس کو، کیونکہ خان صاحب کو لگ رہا ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم جو بھی کہیں، خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے وہ جیت نہیں سکتے الیکشن، اسی وجہ سے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر وہ سندھ میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے ارکان سے ملنے سے کترا رہے تھے، پھر ملنے کے بعد پھر زہرانہ بھی دیا، اور تھوڑا سا ان کو سیکریٹ بیلٹ کا وہ جو میں نے آپ کو یاد ہے نا، میں نے کہا تھا کہ سیکریٹ بیلٹ اور شو آف ہینڈ کے ذریعے اگر فیصلہ آئے گا تو خان صاحب کی اسٹریٹجی مختلف ہوگی اپنے ارکان کے لیے۔ اب سیکریٹ بیلٹ ہے
تو ظاہر ہے خان صاحب کو ارکان کے لیے زیادہ برات دینی پڑے گی، ان کے زیادہ نخرے اٹھانے پڑیں گے، ان کے سامنے زیادہ بلیک میل ہو سکتے ہیں وہ. تو انہوں نے ظاہر ہے پھر جو کرنا ہے وہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر انہوں نے فائنلی ملاقاتیں بھی شروع کر دی اور زورانہ بھی دے دیا. تو بہرحال اب وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا. اور رہی بات وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی، تو اس پر انہوں نے کمیٹی بنا دی 3 رکنی. اور وہ جو ٹریسیبل ووٹ والا معاملہ وہ ان فیوچر وہ پارلیمنٹ دیکھے گی کہ بھئی کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تو کہا گیا کہ جناب الیکشن تو آئین کے تحت ہی ہو سکتا ہے، اور آئین کے تحت الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ میں ڈٹ کر کہا تھا الیکشن کمیشن نے کہ بھائی ووٹ جو ہے وہ ہوگا، الیکشن جو ہوگا وہ آئین کے تحت ہو سکتا ہے اور ووٹ ٹریسیبل نہیں ہو سکتا. سیکریسی آف ووٹ پر کسی قسم کا کمپرومائز ممکن ہی نہیں ہے، یہ آئین کہتا ہے. تو جب آئین یہ کہتا ہے، جب الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کو سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے 2 مطلب ہیں، جو مرضی اپنی مرضی کا مطلب نکالے، لیکن سیکریسی آف ووٹ والا معاملہ جو ہے وہیں کا وہیں رہے گا، تو وہیں کا وہیں رکھا. تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کل میں نے بتایا آپ کو کہ کل تو ان کے چہروں پر تھا، زبانوں پر شادیانے تھے اور چہروں پر ماتم تھا. آج تو زیادہ ماتم بچ گیا. تو اس کے وہ جو دھمکیاں شمکیاں دے رہے تھے، کل اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی، وہ اسٹیٹمنٹ کل ملا کر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ اب آپ کو ٹریسیبل ووٹ والا معاملہ جو ہے نا کسی نہ کسی صورت وہ ہمیں راستہ دینا پڑے گا، ورنہ پھر یہ توہین عدالت ہوگی. وہ عمران خان کی زبان بولتے ہیں، کامران خان، گریٹ کامران خان، آپ کو پتہ ہے وہ جو جن کا کچھ 4,000 سال پرانا تجربہ ہے صحافت کا، اور 4 کروڑ وہ بی این ایڈ والے جو اس کا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، 4 کروڑ ان کی تحقیقاتی رپورٹس ہیں، اور نہ جانے کتنی ان کی وہ پروگرامز ہیں، ہزاروں پروگرامز انہوں نے کیے. تو ان کی زبان آپ دیکھ لیں، وہ عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کر لیں، اس میں سے اس کا ایک نیا اینگل لے کر وہ آتے ہیں کامران خان صاحب. تو کل انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اگر الیکشن کمیشن ٹریسیبل ووٹ نہیں بنائے گا تو یہ سیدھا ہوگا توہین عدالت. تو یہ توہین عدالت والا معاملہ جو انہوں نے لگایا، تو اس میں اس کے بعد آگے اٹارنی جنرل صاحب کا بیان آیا، اس میں الفاظ بھی وہی تھے. پھر حکومت کے وزیر بھی یہی کہتے رہے کہ اب کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو یہ، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی خواہشات کے برعکس کیا. وہ جو آخری امید تھی وہ بھی توڑ دی. اور پھر فواد بھائی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا وہ جو کہ جناب احترام اپنی جگہ، مگر حکم تو یہ تھا عدالت کا اور الیکشن کمیشن نے یہ کیا، حکم تو یہ تھا کہ جناب آپ نے جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، ٹریسیبل ووٹ ہونا ہے اور ہر صورت یہ اس کو پر عمل درآمد کرنا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے آگے لے گئی، الیکشن کمیشن اگلے انتخابات پر لے گئی. لیکن چلیں ہم احترام کرتے ہیں، یعنی ایک ناپسندیدگی ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے کی. تو بہرحال اب ایک یہ تو معاملہ یہ ہے. اب آج کا دن رہ گیا الیکشن میں، آج کا دن باقی کتنا رہ گیا، تھوڑا سا رہ گیا. تو جس کو کہتے ہیں نا کچھ گھنٹے رہ گئے. اب کل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہونی ہے، اور اصل مارکہ ہے وہاں پر اسلام آباد میں. لیکن اسلام آباد سے پہلے ایک مارکہ جو ہے وہ لگا ہے کراچی میں. آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی میں جو تماشا ہوا، پی ٹی آئی کے 3 ارکان جو ہیں وہ کل لاپتہ ہوئے تھے، غائب ہو گئے تھے. پھر ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹس آ گئی تھیں. وہ جب اسمبلی میں پہنچے تو ان کو وہاں پر ٹھیک ٹھاک اپنے ہی ارکان نے، پی ٹی آئی والے ارکان نے زد و کوب کیا، مار کٹائی ہوئی. اور پھر ان میں سے ایک وہ جو ہے نا وہ واپس چلے گئے، گبول صاحب، کریم بخش گبول صاحب، وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ واپس چلے گئے. وہ بھی ایک فلمی سا سین تھا، تو وہ بھی واپس چلے گئے. 2 ارکان نے اپنے موقف پہ اسٹینڈ کیا کہ جناب ہم فیصل ووڈا کو اور سیف اللہ ابڑو صاحب کو کسی صورت ووٹ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کل آپ نے دیکھا کہ جب حفیظ شیخ صاحب گئے تھے وہاں پر منسٹر انکلیو میں اسلام آباد میں، وہاں پر اتحادیوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اس ملاقات میں ایم کیو ایم والے، جی ڈی اے والے سارے تھے. وہاں پر جو فہمیدہ مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور وہاں پر ٹاک کی تھی، وہ جو ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب ہیں، وزیر ہیں، انہوں نے بات کی تھی. سب نے حفیظ شیخ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا تھا. لیکن باب کے ایک رکن ہیں خالد بگسی صاحب نے کہا وہاں پر جو وہ آئی اوپنر تھا، وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کہا. وہ بات تھی جو میں بڑے پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایک ممبر بھی قومی اسمبلی میں، کوئی ایک ممبر بھی صوبائی اسمبلیوں میں ایسا نہیں ہے
جو عمران خان صاحب کو اس بات کا جواب دے. وہ جو کہتے پھر رہے کہ جناب یہ ارکان جو ہیں یہ بک جاتے ہیں، یہ ارکان جو ہیں بک جاتے ہیں، تو خالد بگسی جو ہیں باب کے، بی اے پی کے، بلوچستان عوامی پارٹی کے، اور باب کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ باب کس کے ساتھ ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ظاہر ہے، اور کہاں سے باب بنا آپ سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے وہاں پر جب بات چیت چل رہی تھی تو وہ آئے بیچ میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر کوئی ایک ادارے میں کوئی 2 لوگ کرپٹ ہیں تو کیا پورا ادارہ کرپٹ ہو گیا؟ اسی طرح اگر پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں چند لوگ اپنا ووٹ بیچتے ہیں تو کیا سارے لوگ بکاؤ ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا. خالد بگسی صاحب، میڈیا نے اس کو اگنور کیا، وہ میں نے لائیو سنا تھا. اور خالد بگسی صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ ذوالفقار مگسی، سابق گورنر ذوالفقار مگسی کے بھائی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے نادر مگسی کے بھائی ہیں. جل مگسی سے ان کا تعلق ہے اور ہیں باب میں، لیکن اب یہ نبیل گبول صاحب کے قریب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سنا ہے سمدھی ہیں ان کے، تو پیپلز پارٹی کے قریب بھی ہیں. لیکن یہ الگ چیز ہے کہ کس کے قریب ہیں کس کے نہیں ہیں. مگر باب کے ایک ایم این اے کا حفیظ شیخ صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کے بیانات کی اس طرح مذمت کرنا، نندا کرنا ہوتی ہے نا، نندا ایسی ہوتی ہے، مذمت اسی کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کسی کی بات کو برا کہیں، یعنی عمران خان کا برا منائیں، اس کو کہیں کہ بھئی آپ نے غلط بات کی ہے، تو انہوں نے کی. اب جو بندہ ندا کرے تو وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک اگر ندا کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ آگے جا کر کیا کرے گا. تو یہ وہ ٹینشن ہے، یہ وہ پریشانی ہے جو عمران خان صاحب کو جو کراچی میں ہوا، جس وجہ سے وہ خان صاحب شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن چاہ رہے تھے. اور اب آخری بات آج کے لیے کے معاملے میں کہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے عشائیہ پی ڈی ایم کی قیادت اور پی ڈی ایم کے ایم این ایز کے مان میں، اعزاز میں، اور اس عشائیے میں مریم نواز شریک نہیں ہو رہی. یہ ایک چیز ہے جو جس پر سوال اٹھیں گے. ظاہر ہے آپ نے دیکھا نا، مریم نواز نے خود جلسوں میں کہا تھا کہ اگر ایک جلسے میں بلاول نہیں آتا تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں 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 ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک میں نہیں آتی تو عمران خان کہتے ہیں ہاں 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 ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، ایک میں مولانا صاحب نہیں آتے. تو وہی مریم نواز نے ایک وہ بڑا مذاق اڑایا تھا عمران خان صاحب کا. تو مریم نواز نہیں جا رہی، اور جب مریم نواز نہیں جا رہی تو پھر سوال بھی اٹھیں گے، میڈیا بھی سوال کرے گا، اور حکومت بھی اس کو ظاہر ایکسپلائٹ کرے گی کہ مریم نواز نہیں گئی. لیکن حمزہ شہباز جو ہیں وہ جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی جو ہے، ایم این ایز وہ سارے جائیں گے. اب وہاں پر یہ جو ہے اصل چیز کہ مسلم لیگ نون کتنی اپنی جو ان کی میجورٹی ہے، اپنے جو عددی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، کیا وہ ساری کی ساری اپنی برقرار رکھ پاتی ہے؟ کیا سارے کے سارے ووٹ، اب جو معاملہ آ گیا پیپلز پارٹی کے اوپر تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو الیکشن ہے، پی ڈی ایم کا الیکشن ہے، پیپلز پارٹی کا کے جو دولے اور گیلانی صاحب اور ڈھول باجا جو ہے مسلم لیگ نون کو پکڑایا ہوا ہے، تو دونوں نے مل کے وہ بنانا ہے نا، وہ ماحول بنانا ہے. تو اب اگر وہ ایک طرف سے بھی کوئی کمی رہ گئی، پیپلز پارٹی والوں کا دعویٰ ہے کہ جناب انہوں نے مطلوبہ تعداد سے زیادہ لوگ توڑ لیے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوانے کے لیے، حکومتی اتحادیوں کے. اور حکومت کے اندر جو پریشانیاں ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق ہی کر رہی ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہو، پیپلز پارٹی والوں کے دعوے شاید کسی حد تک ٹھیک ہوں. مگر اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ کیا مسلم لیگ نون کے جتنے ووٹ ہیں وہ سارے کے سارے پڑیں گے یوسف رضا گیلانی کو؟ پیپلز پارٹی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ وہ اور دوسرا شاہد خاقان عباسی کی ذمہ داری ہے، وہ آگے ہیں سب سے، تو وہ کر رہے ہیں سارا کچھ، اس میں معاملہ لیڈ کر رہے ہیں. مریم نواز ڈیفینیٹلی کر ہی رہی ہیں، لیکن کیونکہ ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، شہباز شریف صاحب تو اندر ہیں، وہ تو ابھی جائیں گے کل یا رات کو پہنچیں گے، اور باقی خواجہ آصف وغیرہ وہ بھی ظاہر ہے نہیں کر رہے. تو اصل ذمہ داری ہے یا وہ جو ڈیل کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سینٹ کے انتخاب کو لے کر، یوسف رضا گیلانی کے انتخابات کو لے کر، جو مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں یا مسلم لیگ نون کی طرف سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب. اور پیپلز پارٹی والوں کا خیال ہے کہ عباسی صاحب کی زبان پر یقین کیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے ارکان جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں، کوئی بھی نہیں ٹوٹا. مگر کچھ لوگوں پر شک ضرور ہے مسلم لیگ نون کو بھی، اپنے ہی لوگوں پر.
بات کہنے کی اور ہے، لیکن اگر مسلم لیگ نون کے سارے ووٹ ڈل جاتے ہیں اور سینٹ کے چیئرمین کی تحریک عدم اعتماد والا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر لوگ مسلم لیگ نون کے ٹوٹے تھے، وہ جو 14 ارکان آگے پیچھے ہو گئے تھے، 2 یا 3 پیپلز پارٹی کے تھے، باقی مسلم لیگ نون کے تھے۔ مسلم لیگ نون کی اپنی تحقیقات ہیں اندر کی، یہ میں ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا، تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا۔ تو اب اگر یہاں پر وہی والا سین نہیں ہوتا، یعنی مسلم لیگ نون جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، مسلم لیگ نون عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت جو کرتی ہے وہ اسی وجہ سے کرتی ہے کہ ہمارے لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے لوگوں پر یقین ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہم اپنے لوگ مینیج کر لیں گے، آپ اپنے مینیج کر لیں، باقی حکومت سے ہم توڑ لیں گے۔ تو اسی بنا پر آصف زرداری صاحب ہمیشہ تحریک عدم اعتماد کی، یا بلاول بھٹو تحریک عدم اعتماد کے لیے دلیل دیتے رہے ہیں اس کے حق میں، اور مسلم لیگ نون اسی ڈر سے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رہی ہے۔ اب تحریک عدم اعتماد تو بعد کی بات ہے، اصل تحریک عدم اعتماد تو کل ہے۔ تو کل دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو آج وعدہ کر رہی ہے اور جو ان کا کل خدشہ تھا کہ ان کے ارکان ٹوٹ سکتے ہیں، ان میں سے کون سی بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے ارکان پورے کے پورے ووٹ ڈال دیں اور حکومت توڑنے میں ناکام ہوئی مسلم لیگ نون کو، تو پیپلز پارٹی والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب وہ اپنا جو ریکوائرڈ نمبر ہے یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے وہ پورا کر چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔